ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ منگنی توڑنے کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، منگنی اصل میں ایک وعدہ ہے، اور اس وعدے کی شرعی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ منگنی کر دی، ہاں کر دی، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اس منگنی کو پھر توڑ دینا ہے، یہ منگنی کی گئی ہے اور پھر اس کو میں نے نہیں نبھانا، اس وعدے کو۔ اس لڑکے کا رشتہ اپنے بیٹے کا یا نہیں کرنا، یہ بیٹی کا رشتہ یا نہیں کرنا، فی الحال کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، بعد میں اسے توڑ دوں گا، یہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی بہت باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک شخص کا ارادہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو۔ دل میں ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا اور زبان سے وہ اس کا اقرار کرے کہ میں کروں گا، اور پہلے سے طے شدہ ہے دل میں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اوپر سے اقرار کر لے کہ ہاں جی کر دوں گا، ہاں جی آپ کی مدد کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو دل کے اس ارادے کی وجہ سے وہ نفاق میں چلا جائے گا، یہ منافقت کا ایک شعبہ اس کے پاس آ جائے گا، یہ اس میں گھس جائے گا، یہ جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اب اس منگنی کو توڑ دیا جائے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے منگنی کا توڑنا جائز، ضرورت ہے اور اس بنیاد پر منگنی کو باطل کرنا ہے، فسخ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اس کی مصلحت یہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ آدمی کو پتہ چلا کہ لڑکا فلاں فلاں معائب میں مبتلا ہے اور ساری زندگی اس بچے کو ساتھ رہنا ہے اور بیٹی کو ساتھ رہنا ہے، تو اب وہ اس منگنی کو توڑ دے، یہ جائز، کیونکہ عذر سامنے آ گیا، کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ گئی، تو مصلحت کی بنیاد پر کہ شادی تو تمام عمر کے لیے ہے، اس کو توڑ دینا یہ درست ہے، اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ یعنی پہلی صورت حرام کی تھی، یہ دوسری صورت مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی مصلحت سامنے آ گئی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جو کچھ لکھا ہے شرح مواہب میں، انہوں نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا۔ ان میں چھٹی خاتون جو ہے حضرت زبار رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے کہ حضرت زبار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، اور یہ زبار رضی اللہ عنہ بڑے شان کی عورت تھیں، اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کے حسن کا چرچا تھا ایک طرح سے معاشرے میں۔ پھر یہ مہاجرات میں سے بھی تھیں، ہجرت بھی کی تھی۔ ہاجرنا معک، اللہ نے فرمایا ان عورتوں سے بھی نکاح آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت کیا، یہ اس میں بھی شامل تھیں۔ پھر بہت قدیم الاسلام تھی، اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کی مومنہ بھی تھیں، یہ سب کچھ تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سلمہ ابن ہشام سے اس کا ذکر کیا۔ سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں اپنی والدہ کا نکاح آپ سے کر دوں گا مگر میں ان سے بھی پوچھ لوں۔ تو چلے گئے اور عرض کیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے قیامت میں ہو کے اٹھنا چاہتی ہوں، جلدی کر، ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور چیز پیش آ جائے اور اپنے ارادے کو ملتوی فرما دے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باوجود ان ساری خوبیوں کے بہت ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ عمر بتا دی ہے انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور نکاح نہیں کیا۔ تو اس لیے کبھی منگنی کو توڑنے کے لیے مصلحت پیش آ جاتی ہے، اس میں یہ مکروہ بھی نہیں ہے، اور کوئی مصلحت بھی پیش نہ آئے، کوئی تقاضا بھی ایسا نہ ہو اور دل میں بھی نہ ہو، تو پھر مکروہ ہے منگنی کا توڑنا، کیونکہ بہرحال ایک لڑکی کی منسوب تو ہو گئی، ایک لڑکا کی منسوب تو ہو گیا، اور ہماری سوسائٹی میں تو خاص طور پہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے پھر سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ اچھا جی پہلے کوئی منگنی ہوئی تھی، اچھا وہ منگنی ٹوٹی کیوں تھی، اچھا وہ پھر لمبی تحقیق اس کی ہو جاتی ہے جو بسا اوقات لا یعنی ہوتی ہے اور بسا اوقات واقعی وہ کرنی پڑتی ہے۔
حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بغیر کسی سبب اور وجہ اور مصلحت کے منگنی کا توڑنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ شادی کی عمر لڑکی کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، لڑکی کے لیے شادی کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، شریعت نے بالکل نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم عمری میں ہوا، اور نکاح اللہ کی جانب سے تھا، آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ اب یہ بہت سے لوگ جو اس تحقیق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 28 برس کی تھی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے مفروضات سے ثابت کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن انہی کے سامنے جب بخاری کی اور وغیرہ وغیرہ کتابوں کی احادیث آتی ہیں تو وہاں پہنچ کے کوئی چارہ کار نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ صحیح احادیث کو جھوٹ قرار دیں، غلط قرار دیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین پر یہ الزام لگائیں کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی، جی یہ ساری روایتی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کے پاس کوئی چارہ کار اور رہتا نہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اگر اس وقت 28 برس مان لی جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کتنا عرصہ زندہ رہی ہیں، یہ عمر پوری کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کو بڑا کر کے بتاتے ہیں، وہ سب کے سب آخر پہ پہنچ کے حدیث کے انکار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے اپنی خوشی سے کریں اور چاہے اس سے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سرے سے حدیث کے منکر ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں، تو پھر اسی حدیث کو الٹی طرف سے پھیر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری حدیثوں میں تو یہ بھی آیا ہے، تمہاری حدیثوں میں تو یہ بھی آیا ہے۔ اور یہ گمراہ اپنی بحث کو شروع ان چیزوں سے کرتے ہیں کہ جن احادیث میں جنس اور اس سے متعلقہ چیزیں آئیں، بالعموم وہ باحث میں یہی لاتے ہیں تاکہ انکار حدیث کا دروازہ کھلے اور دوسرا آدمی متاثر ہو کہ یار یہ ہماری روایات میں ہے۔ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا یہ خود سے کیا تھا، یہ اللہ نے کروایا تھا۔ سیدھی طرح کہو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جو کام کیا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے تم 2 مرتبہ دکھائی گئی، اور ایک جگہ ذکر فرمایا کہ ریشم کی چادروں میں لپٹی ہوئی ایک گڑیا گویا کہ میرے پاس لائی گئی، تو میں نے ریشم کی چادروں کو ہٹایا تو وہ عائشہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا، اور میں پھر چپ ہو گیا اور میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جو اللہ کو منظور ہو جائے گا، کسی سے ذکر نہیں کیا خواب کا، اور بعد میں ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تمہیں میں نے اس طرح سے دیکھا۔ یہ وہ چیز ہے، اس لیے شریعت نے کوئی عمر متعین نہیں کی۔ کم عمر بچیوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، زیادہ عمر کی بچیوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اصولی طور پہ کہ ہماری آج کی اس سوسائٹی میں لڑکیاں جب تک بالغہ نہ ہو جائیں، جب تک بڑی نہ ہو جائیں، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری یہ سوسائٹی، ہمارا یہ معاشرہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے اب قابل نہیں رہا، اور اگر ایسے کیا جائے گا تو معاذ اللہ آج کے دور میں، کتاب و سنت کی بات نہیں کر رہے، آج کے دور میں اس بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا
کیونکہ لوگوں میں تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ہمارے اس دور میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. فتویٰ جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے نہ خود کرنا چاہیے. اسی معاملے میں تیسری بات، فقہا نے اصل جو لکھا ہے نا وہ اور چیز ہے. فقہا کہتے ہیں کہ جس نے نکاح کرنا ہے، مرد نے اور عورت، ان دونوں کی جسمانی حالت کا اندازہ کر کے قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے لیے متحمل ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. اصل بات یہ ہے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ آج کل اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ خاتون لڑکی اگرچہ بالغہ ہو جائے لیکن وہ مرد کو نہیں برداشت کر سکتی، قطعاً اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اگر کیا جائے گا تو یہ ظلم. اسی طرح لڑکا دبلا پتلا ہے اور عورت صحت مند ہے، جاندار ہے، طاقتور ہے، اس کے حوالے اس دبلے پتلے کو نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں طرف کی طبعی چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا. اور آپ نے چونکہ سوال پوچھا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے جواب آپ کے سامنے نہ رکھیں. فقہا نے لکھا ہے کہ لڑکی اگر اتنی دبلی پتلی ہے کہ وہ مرد کو نہیں سہ سکتی تو نکاح کو قاضی باطل قرار دے. اور اس کے برعکس بھی مرد ایسا ہے کہ وہ دبلا پتلا تو اس کو بھی. اور اسی طرح اگر لڑکی کی صحت اجازت نہیں دیتی تو نکاح کے باوجود اس کی رخصتی مت کی جائے. اور فقہا نے اسی میں لکھا ہے کہ قاضی کو اس حد تک اجازت ہے کہ اگر مرد کے جنسی اعضاء غیر معمولی ہیں اور لڑکی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تو نکاح ہونے کے باوجود لڑکی کی رخصتی نہیں کی جائے گی. یہ کرنا ظلم ہوگا. فقہا نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ قاضی پر چھوڑا جائے. قاضی ان کی عمروں کو دیکھے گا، قاضی ان کے تعلقات کو دیکھے گا کہ وہ آپس میں معاشرے میں سوسائٹی میں کیا تعلقات عورت اور مرد کے ہوتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا.